ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے اچھی خبر، ڈالر کی قیمت کم ہو رہی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا رجحان مثبت۔ آج انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 220 روپے، 2 دن میں 18 روپے کی ریکارڈ کمی نے کاروباری طبقے کو کچھ سانس لینے کا موقع فراہم کیا۔ چین نے پاکستان کو 2 ارب ڈالر کا قرض 1 سال کے لیے آگے بڑھا دیا۔ مجموعی طور پر چین کی طرف سے پاکستان کو دیا گیا قرض 4 ارب 30 کروڑ ڈالر ہو گیا۔ حکومت کا عمران خان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ، وفاقی کابینہ کے خصوصی اجلاس میں آج نااہلی ریفرنس کی منظوری دی جائے گی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے نام ECL میں ڈالے جائیں گے۔ پی ٹی آئی عہدیداروں کے خلاف جعلی اور بوگس اکاؤنٹس رکھنے اور استعمال کرنے کے الزام میں کیسز درج کرانے کی تجویز بھی کابینہ میں زیر غور آئے گی۔ پی ڈی ایم اور حکومتی اتحاد کا اجلاس آج ہوگا۔ وفاقی کابینہ اجلاس کے بعد پی ڈی ایم قائدین کی بیٹھک ہوگی۔ اجلاس میں مزید اہم فیصلے متوقع۔ وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے۔ میاں نواز شریف بھی ویڈیو لنک پر شریک ہوں گے۔ پی ٹی آئی کا آج الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کا اعلان۔ انتظامیہ کی بھی حکمت عملی تیار، ریڈ زون سیل کر دیا، داخلی راستوں پر کنٹینرز کھڑے کر دیے گئے۔ ریڈ زون میں داخلے کے لیے صرف مارگلا روڈ کھلا رہے گا۔ پولیس، رینجرز اور ضلعی انتظامیہ کو اہم ٹاسک مل گئے۔ مظاہرین کو کسی صورت ریڈ زون داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ریڈ زون میں داخل ہونے والوں کو سختی سے روکا جائے گا، پھر کوئی گلہ نہ کرے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے خبردار کر دیا، کہتے ہیں پی ٹی آئی احتجاج کے نام پر انتشار پھیلانا چاہتی ہے۔ رپورٹس ہیں یہ لوگ الیکشن کمیشن پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ فوراً فنڈنگ کیس کے حوالے سے کابینہ میں اہم فیصلے ہوں گے۔ ECL میں نام یا گرفتاری بنتی ہوئی تو وہ بھی ہوگی۔ اسلام آباد انتظامیہ کا پی ٹی آئی کو نادرا چوک پر جلسے کی اجازت دینے سے انکار۔ ریڈ زون میں دفعہ 144 نافذ۔ جلسے، جلوس اور کسی بھی قسم کے احتجاج پر پابندی ہے۔ ڈی سی کا موقف، پی ٹی آئی کو F9 پارک یا H9 گراؤنڈ میں جلسہ کرنے کا مشورہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹانک میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ مولانا فضل الرحمان بھی وزیر اعظم کے ہمراہ۔ شہباز شریف کو سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی کاموں سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ شہباز شریف کہتے ہیں کہ پی حکومت امدادی رقم 8 سے 10 لاکھ روپے کرے تو بہتر ہے، مل کر سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے کام کرنا ہوگا۔ وطن پر جان نشاور کرنے والے پنجاب پولیس کے افسروں اور اہلکاروں کو سلام۔ آج یوم شہدائے پولیس منایا جا رہا ہے۔ لاہور پولیس کا وطن پر قربان ہونے والوں کو خراج عقیدت۔ DIG احمد مبین، SSP گوندل سمیت کئی افسران اور جوان جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے۔ CCPO لاہور کی شہداء کی قبروں پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی۔ ملتان میں بھی پولیس لائنز میں مرکزی تقریب جاری۔ لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور کی کور کمانڈر کوئٹہ کے طور پر تقرری۔ ISPR کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور کو لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی شہید کی جگہ عہدے پر تعینات کیا گیا ہے۔ کورونا مزید 4 افراد کی جان لے گیا۔ 24 گھنٹوں کے دوران 789 نئے کیسز رپورٹ۔ کورونا مثبت کیسز کی شرح 3.63% ریکارڈ۔ 160 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان نے پہلا گولڈ میڈل جیت لیا۔ پاکستان کے نوح دستگیر نے ویٹ لفٹنگ میں سونے کا تمغہ جیتا۔ نوح دستگیر نے 109 کلو سے زائد کیٹیگری کا مقابلہ جیتا۔ پاکستانی ویٹ لفٹر نے مجموعی طور پر 405 کلو وزن اٹھایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نوح دستگیر کو مبارکباد۔ ٹویٹ میں کہا، ویل ڈن بٹ صاحب۔ ملک میں مونسون کا چوتھا سپیل آج داخل ہوگا۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کہتے ہیں 9 اگست تک تیز بارشیں ہوں گی۔ 10 سے 11 اگست تک طوفانی بارشوں کا امکان ہے۔ نشیبی علاقے بھی زیر آب آنے کا خدشہ۔ ساحلی مقامات پر دفعہ 144 نافذ۔